آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ایک جگہ آرام کرنے لیٹ گئے، دور ایک کھجور کا درخت تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، آپ کے پاس کھڑا ہوا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی، صحابہ نے عرض کیا حضور آج تو عجیب ماجرا دیکھا، کیا ہوا؟ حضور وہ جو کھجور کا درخت ہے وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آ کے کھڑا ہوا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا، آرام کرنے لیٹا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور زیارت کر کے واپس چل، وہ درخت بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا، بے قابو ہو گیا، رسی توڑوا لی، باغ میں قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں اور مشرکوں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے، وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون نکلوایا، خون پچنے لگوائے، پچنے خون نکلوایا، ایک صحابی کو اپنا خون دیا کہ جاؤ ایسی جگہ چھپا کر آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ باہر گئے اور جا کے پی لیا، اللہ کے نبی کا خون پی لیا، واپس آئے، اللہ کے نبی نے میں کیا کر کے آئے کہ حضور ایسی جگہ چھپا کر آیا ہوں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا تم نے پی تو نہیں لیا کہ حضور میں نے پی لیا۔ فرمایا جس کے جسم میں نبی کا خون شامل ہو گیا اس کے جسم کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ ہاں جو اعمال آپ کی زندگی سے نکلے ہیں ان اعمال میں برکتیں، جیسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں برکت، آپ کی ذات سراپا رحمت، آپ کے طریقوں میں رحمت ہی رحمت، جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، آپ والی زندگی، آپ والے طریقے، آپ کی اتباع، اس کے ساتھ عزت جڑی ہوئی ہے، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس نہیں جدا ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اس کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، وزارت چھوڑو، نہیں 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 نہیں، یقین سے ہی کرو۔ سب سے مال سے کام نہیں بنتے، حکومتوں سے حالات صحیح نہیں ہوتے، حالات بنانے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ اور کیسے ساتھ لینا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کے طریقوں پر آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس میں دنیا کی آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، یہ بات دلوں میں اتارنی ہے۔ دکان کریں، یقین ٹھیک ہو، دکان میں نفع نہیں ہے، دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم دکان کے پابند نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ کارخانہ چلائے یہ نہیں منع کر رہے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہو، نفع اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم کارخانے کے پابند نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ اور اللہ کے احکام میں سب سے پہلا حکم نماز، سب سے پہلا حکم نماز، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جس نے ایک نماز چھوڑ دی جیسے اس کا گھر اور مال اور اہل ہلاک ہو گیا، چھین لیا گیا، ایک نماز چھوڑ دی۔ کیوں پریشانیاں ہیں؟ کیوں بگاڑ ہے؟
کیوں مسائل ہیں، کیوں فساد ہے؟ نماز چھوڑ دی مسلمان نے۔ نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے کیا؟ ہاں دیکھو، صبح ہی صبح مسجد جانے کی فکر ہے کہ دکان جانے کی فکر ہے؟ چاندنی رات ہو، چاندنی رات تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ بولو بھائی۔ اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ۔ یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس، صورت، حقیقت نہیں ہے۔ آج رزق دکان میں نظر آتا ہے، رزق دفتر میں نظر آتا ہے، رزق کاروبار میں نظر آتا ہے، رزق کارخانے میں نظر آتا ہے، رزق ڈگریوں میں نظر آتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ رزق کہاں پر ہے؟ چاندنی رات ہو اور تالاب میں چاند نظر آئے اور کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے بے وقوف، وہ یہ عکس ہے۔ فجر پڑی نہیں دکان پہ جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں دفتر جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں کارخانے جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اس کو رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش، رزق کی تلاش ہے، رزاق کی نافرمانی ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت کہ یقین ٹھیک ہو، نماز کا اہتمام آئے، رزق آسمانوں میں ہے، دکانوں میں نہیں۔ دکان میں اللہ نے رکھنا ہے، اللہ چاہے نفع رکھے چاہے نقصان رکھے، ہم دکان کے پابند نہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ اب یہ بات کہ رزق آسمانوں میں ہے، دکانوں میں نہیں ہے، دفتروں میں نہیں ہے، کارخانوں میں نہیں ہے، ڈگریوں میں نہیں ہے، اب اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگوں نے بات ماننی کوئی نہیں، اس میں شک کرنا ہے۔ آدمی قسم کب کھاتا ہے؟ جب آدمی کو شک ہوتا ہے کہ یہ سننے والا میری بات نہیں مانے گا۔ تو اللہ نے قسم کھائی، اللہ کو قسم کھانی پڑی بندوں کو سمجھانے کے لیے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات برحق ہے کہ تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ جسے تم بات کر رہے ہو یہ پکی بات ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں، یہ پکی بات ہے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ نماز زندہ ہو جائے، ہمارا وزیر نماز پڑھے، ہمارا وکیل نماز پڑھے، ہمارا مزدور نماز پڑھے، ہمارا جج نماز پڑھے، ہمارا غریب نماز پڑھے۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتا ہے سارا دن جی صاحب جی سر، جی صاحب جی سر، اور جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہ ملے، وہ اللہ کہ حی علی الصلاۃ، اور یہ دکان میں بیٹھا ہے، یہ دفتر بیٹھا ہے، افسر بلائے تو بھاگ کے جائے، ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بلائیں بھاگ کے جائے، ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی بلائے بھاگ کے جائے، میجر صاحب کو کرنل صاحب بلائیں، بریگیڈیئر صاحب بھاگ کے جی سر، اور اللہ بلائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے۔ نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند۔ آج دکان بند نہیں، دفتر بند نہیں۔ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی، میٹنگ ہو رہی تھی۔ اچھا، نماز اہم کہ میٹنگ اہم؟ ایک جج صاحب تھے، بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے نماز اہم نہیں، میٹنگ اہم ہے۔ اب جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا وہ کسی کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا بھائی؟
حی علی الصلاۃ، چھوڑو دکان، چھوڑو دفتر، چھوڑو کارخانہ، چلو مسجد، نماز۔ کیوں؟ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے، تمہارے کاموں کا بننا نماز میں ہے، حالات کا بننا نماز میں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ زندہ آدمی کو سوئی چبھو، چیخ نکل جائے، اور مردہ کو خنجر مارو، وہ ٹس سے بس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، دکان سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی۔ اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہوگا۔ ہاں، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ۔ مردہ بھینس سے دودھ نہیں نکلتا، مردہ دل اذان سن کے نہیں اٹھتا دفتر سے، بستر سے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو مال فائدہ نہیں دے گا، کسی کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی، یہ کوئی عہدے کام نہیں آئیں گے، جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دل کو سنوارنا، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، جنت کا شوق، آخرت کی فکر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ہے دل کا سنورنا۔ تو دل سنورے گا۔ اب اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑو، مسجد، فجر پڑھی، پھر ظہر پڑھی، حدیث میں آتا ہے اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دیں گے اس کو۔ عصر پڑھی، عصر تک کے معاف، مغرب پڑھی، مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھی، عشاء تک کے معاف۔ اور کیا فرمایا؟ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا، ساری رات عبادت کا ثواب۔ یہ محنت ہو رہی کہ نماز زندہ ہو، رمضان ہے تو روزہ، رمضان ہے تو روزہ۔ ہم اللہ کے بندے، گرمی ہو چاہے سردی، دن چھوٹے ہوں چاہے بڑے، ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے، ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، رمضان میں یہ جذبہ پیدا ہو، چاہے دن 12 گھنٹے کا ہو چاہے 16 گھنٹے کا ہو، بعض جگہوں پر دن 7 گھنٹے کا، اور بعض دفعہ دن 22 گھنٹے کا۔ انہوں نے کہا جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ 22 گھنٹے والا بھی رکھتے ہیں، جنہوں نے نہیں رکھنا ہوتا وہ 7 گھنٹے والا بھی نہیں رکھتے۔ مسئلہ دن چھوٹے بڑے کا نہیں، مسئلہ گرمی سردی کا نہیں، مسئلہ تو کیا ہے؟ مسئلہ اندر کا ہے۔ جب دل میں اللہ کا یقین، اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، پھر رمضان تو روزہ رکھنا ہے چاہے گرمی ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک روزہ چھوڑ دیا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ مال ہے تو زکات، مال کس لیے دیا اللہ نے؟ خواہشات پہ خرچ کرے؟ نہیں۔ مال کس لیے؟ تقریبات پہ؟ نہیں۔ مال کس لیے دیا؟ اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے نام لے کر بتایا، نماز کی رکعتوں کو نہیں بتایا کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، رکوع سجدے کی تفصیل نہیں بتائی، مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں 6 مصرف بتائے، ایک جگہ پر 6 مصرف، مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، 6 مصرف۔ مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور گردنیں آزاد کروانا مقروض ہے، بے گناہ جیلوں میں ہیں۔ یہ 6 مصرف بتا کر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ،
وآت الزکاۃ، نماز بھی قائم کرنا، زکات بھی ادا کرنا. تو یہ 6 مصرف کیا تھے زکات کے علاوہ؟ مال کس لیے ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خواہشات پہ نہیں، تقریبات پہ نہیں، دکھلاوے پہ نہیں. قحط پڑا ہے مدینہ منورہ میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ، تجارت کا قافلہ واپس آ رہا ہے. تاجر نکلے باہر کہ 10 کی چیز ہم 12 میں لیتے ہیں، کہ نہیں مجھے قیمت زیادہ لگ گئی. 14 میں لیتے ہیں کہ زیادہ لگ گئی. کس نے لگائی؟ ہم سے پہلے تو آیا کوئی نہیں. کہ میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ 1 کے بدلے 10. تو تم گواہ رہو 1000 اونٹ ہیں سامان سے لدے ہوئے ہیں، یہ سارا قافلہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. مال اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خواہشات پہ نہیں. جب ایمان بنے گا، اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، پھر جان صحیح جگہ، مال صحیح جگہ، پھر رمضان میں روزہ، 5 وقت نماز، پھر اللہ نے مال دیا تو حج، اللہ کے گھر جانا ہے، بیت اللہ جانا ہے، شوق ہوگا، محبت ہوگی، شوق سے جانا، محبت سے جانا. حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، سب سے پہلا کام احرام باندھا تو تلبیہ ہے. تو تلبیہ کے بارے میں حکم کیا ہے؟ شوق سے، جوش سے پڑھنا کہ ڈھیلا ڈھیلا پڑھنا؟ کیوں بھائی؟ بلند آواز سے پڑھنا کہ پست آواز سے پڑھنا؟ ہاں، پھر جوش ہوگا، شوق ہوگا، اللہ کے گھر جا رہے ہیں. پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے کیا ہوگا؟ ایک جذبہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جذبہ ہوگا کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. جیسے فرما بردار نوکر ہو نا، جب اس کو اس کا مالک بلائے کہتا جی سر جی سر جی سر جی سر جی صاحب جی صاحب، حاضر جناب حاضر جناب حاضر. فرما بردار بیٹا ہو، باپ بلائے، بیٹا کہتا ہے جی ابا جی جی ابا جی جی ابا جی. تو تلبیہ کیا ہے؟ جی اللہ 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 میں حاضر، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر. ایمان بنے، پھر حج پہ جائے گا، عمرے پہ جائے گا، تو جب واپس آئے گا تو زندگی بدلے گی. حج کا تحفہ، عمرے کا تحفہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام والی توبہ لے کر آئے، زندگی بدلے. ابراہیم علیہ السلام جیسا قربانی کا جذبہ لے کر آئے. بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف بیٹا ہے، حکم پورا کریں تو بیٹا جائے، بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم جائے. تو بیٹے کو قربان کرنا ہے، حکم کو قربان نہیں کرنا. یہ جذبہ لے کر آئے. اسماعیل علیہ السلام جیسا اطاعت کا جذبہ لے کر آئے. حج اور عمرے کا تحفہ. بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا آپ کر گزرے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ حج عمرے کا تحفہ ہے. یہ کوئی شہر سپاٹا تھوڑا ہے، یہ صرف چکر لگانے تھوڑا جانا ہے. یہ کوئی نام کی بات تھوڑا ہے. جذبہ